السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، ہم اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان امام مہدی کے متعلق ہے۔ اس ویڈیو میں اس خط کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا جو حضرت مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بہت بڑے عالم دین ہے اور نقش بندیہ خاندان کے بڑے اکابر میں سے ہیں، انہوں نے امام مہدی کے نام لکھا ہے اور اس خط میں کیا لکھا ہے انشاءاللہ آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ خط حضرت امام مہدی علیہ السلام تک کیسے پہنچے گا یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور میرے دوستو، حضرت امام مہدی کب، کہاں اور کس طرح ظاہر ہوں گے اور حضرت امام مہدی کے ساتھی کون لوگ ہوں گے، انشاءاللہ اس پر بھی مختصر سی ویڈیو میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا۔ میرے دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میرے دوستو، پہلی بات یہ ہے کہ امام مہدی کون ہے۔ میرے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہاں پر علماء کرام ایک بڑی نکتے کی بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں نبی بھی ہیں اور دونوں بھائی بھی ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے بہت سے نبی یعنی کہ ہزاروں نبی دنیا کے اندر تشریف لائے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے اللہ نے صرف ایک ہی نبی کو بھیجا جو خاتم الانبیاء ہے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ دونوں بھائی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے بہت سے اولیاء کرام تشریف لائے ہیں، اور لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ایک ہی بہت بڑے ولی آئیں گے جو خاتم الاولیاء ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان اولیاء کا نام محمد یا احمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا۔ مہدی ان کا نام نہیں بلکہ لقب ہوگا۔ مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کب، کہاں اور کیسے آئیں گے۔ میرے دوستو، مفتی ابو لبابہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 7 علماء کرام جو مختلف ممالک سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں حرمین میں تشریف لائیں گے۔ انہوں نے مختلف ممالک کے نام بھی بتائے۔ پہلے نمبر پر بتایا کہ پاکستان اور افغانستان، دوسرا ازبکستان، تیسرے نمبر پر ملک ترکی، چوتھے نمبر پر شام، 5ویں نمبر پر مراکش، 6 نمبر پر الجزائر اور 7ویں نمبر پر سوڈان۔ ان مختلف ممالک کے 7 علماء کرام حضرت امام مہدی علیہ السلام کو پہچانیں گے۔ ان علماء کرام کے ہاتھ پر بہت سے لوگوں نے بیعت کی ہوگی اور وہ بھی ان کے ساتھ مل کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ میرے دوستو، جب یہ تلاش کرتے ہوئے حرمین میں تشریف لائیں گے اور پھر حضرت امام مہدی تک پہنچ جائیں گے اور ان میں تمام علامتیں پائیں گے تو تصدیق کرنے کے لیے ان سے پوچھیں گے، آپ فلاں بن فلاں ہیں؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کو خوبصورتی سے ٹالتے ہوئے کہیں گے، میں تو ایک انصاری ہوں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا، اور یہ کہہ کر مکہ مکرمہ سے چھپ کر مدینہ منورہ چلے جائیں گے، اور یہ حضرات آپ کو تلاش کرتے کرتے مدینہ چلے جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام امامت کا عہدہ دیے جانے سے بچنے کے لیے ان سے چھپ کر پھر مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ یہ علماء کرام بے تاب ہوں گے کہ ہم نے دنیا بھر میں جہاد کیا، اصلاحی کوششیں کی، جان و مال، عزت و آبرو کی بے حساب قربانیاں دی، منزل پھر بھی ہاتھ نہیں آ رہی۔ ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کے قریب پہنچ کر پھر محروم رہ گئے۔ یہ آپ کو کھوجتے کھوجتے پھر حرم مکہ آ پہنچیں گے۔ اس طرح 3 چکر حرمین کے درمیان لگیں گے۔ آخر کار یہ علماء کرام تیسری مرتبہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو حجر اسود کے پاس جا ملیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کعبہ کی دیوار کے ساتھ چمٹ کر چہرہ کعبہ کی دیوار پر رگڑتے ہوئے امت کی حالت پر رو رہے ہوں گے۔ یہ علماء کرام پہلے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہیں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا تو جتنی امت مظلومیت کی حالت میں ماری جا رہی ہے اس سب کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا۔ اس پر حضرت امام مہدی علیہ السلام مجبور ہو کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر ان سے کہیں گے، آؤ
پھر آخری فتح تک اکٹھے جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ظہور ہوگا ان کی عمر اس وقت 40 سال کی ہوگی، اور وہ ظاہر ہونے کے بعد تقریباً 7 یا 9 سال تک زندہ رہیں گے، اور پھر ان کا انتقال ہو جائے گا۔ یہاں پر میرے دوستو ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور 40 سال کی عمر میں ہوگا تو وہ پہلے کیوں نہیں ظاہر ہوں گے؟ اس پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پہچانے جائیں گے اسی دن ان پر ظاہر ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں۔ اس سے پہلے ان کو خود کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے خصوصی فضل و توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں حقیقت کا الہام کریں گے اور اس مقام سے آشنا کریں گے جس سے وہ پہلے ناواقف تھے۔ میرے دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ جب تم دیکھو کہ خراسان کی جانب سے کالے جھنڈے نکل آئے ہیں تو اس لشکر میں شامل ہو جاؤ، چاہے تمہیں اس کے لیے بھر پر گھسٹ کر جانا پڑے کہ اس لشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔ میرے دوستو، یہ وقت حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ہے۔ اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں دلیل کے ساتھ میں نے بتایا ہے کہ یہ وقت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ میں آخر میں اس ویڈیو کو دے دوں گا، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ میرے دوستو، آپ بات کرتے ہیں کہ حضرت مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جو خط امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھا ہے اس میں کیا لکھا ہے اور وہ خط کس طرح امام مہدی تک پہنچے گا۔ مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ عمر کے آخری حصہ میں ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ آ گئے، وہیں ان کی وفات بھی ہوئی اور وہیں قبر بھی ہے۔ مولانا صاحب کو حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت ہی زیادہ دلچسپی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہونا تھا۔ دوسری طرف انہیں یہ حدیث معلوم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیبی خاندان کو فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کی کنجیاں سپرد کی ہیں، اور بیت اللہ چونکہ قیامت تک باقی رہے گا اس لیے مکہ میں چاہے سارے خاندان اجڑ جائیں شیبی کا خاندان قیامت تک باقی رہے گا۔ چنانچہ مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کی جب آخری عمر ہوئی اور انہیں شدید اشتیاق تھا کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت اور ان کی قیادت میں جہاد نصیب ہو جائے تو ان کو عجیب ترکیب سوجی کہ جب یہ خاندان قیامت تک باقی رہے گا تو لا محالہ ظہور مہدی کے زمانہ میں بھی موجود رہے گا۔ جب حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا اور وہ کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگائے مسلمانوں کو بیعت کر رہے ہوں گے، تب کعبۃ اللہ کی کنجیاں شیبی خاندان کے کسی فرد کے ہاتھ میں ہوں گی۔ چنانچہ اسی کے پیش نظر انہوں نے ایک حمائل شریف اور ایک تلوار لی اور ایک خط حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لکھا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، فرمایا کہ فقیر رفیع الدین دیوبندی مکہ معظمہ میں حاضر ہے اور آپ جہاد کی ترتیب کر رہے ہیں۔ ایسے مجاہدین آپ کے ساتھ ہیں جن کو وہ اجر ملے گا جو غزوہ بدر کے مجاہدین کو ملا تھا۔ سو رفیع الدین کی طرف سے یہ حمائل تو آپ کے لیے ہدیہ ہے اور یہ تلوار کسی مجاہد کو دے دیجئے کہ وہ میری طرف سے جہاد میں شریک ہو جائے اور مجھے بھی وہ اجر مل جائے۔ یہاں تک حضرت نے خط لکھا اور پھر یہ تینوں چیزیں شیبی کے خاندان والوں کے سپرد کر دی اور ان سے کہا کہ تمہارا خاندان قیامت تک رہے گا، یہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے امانت ہے۔ جب تمہارا انتقال ہو تو تم اپنے قائم مقام کو وصیت کر دینا اور ان سے کہہ دینا کہ وہ اپنے قائم مقام کو وصیت کرے اور ہر ایک یہ وصیت کرتا جائے یہاں تک کہ یہ امانت حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جائے۔ میرے دوستو، یہ وقت حضرت امام مہدی کا آ چکا ہے۔ اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، بڑی تفصیلی ویڈیو ہے جس میں صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت حقیقت میں ہی امام مہدی کا وقت ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ امید ہے میرے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ہماری معلوماتی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔